اولاد حافظ ممتاز رحمانی ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تشریف لا کر کے ہم تمام کو اپنے مواعظ حسنات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی آپ حضرات تحفظ اوقاف کانفرنس کہیے، جلسہ کہیے، اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اصل تقریر آپ حضرات کو حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی اور حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی اور حضرت مولانا سالم چترویدی صاحب و دیگر حضرات کو سننا ہے۔ مجھے صرف 7 سے 8 یا 10 منٹ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس میں ایک اور موضوع ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس۔ ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں میں جو تعلیمی بیداری آئی ہے وہ پچھلے سال کے بنسبت اب کچھ زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کم ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اب بھی اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ رہی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اب بھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کے تعلیم پر اپنے توجہ کو مرکوز کریں اور ساتھ ہی ان کی تربیت پر بھی دھیان دیں۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو آپ کے بچوں کے تعلیم پر خرچ ہو رہا ہے، اور ہر ماں باپ کے ذمے یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے۔ یہ فرض ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ نماز پڑھتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا، تبلیغ میں جانے کے باوجود بھی وہ اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بنے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کو خوب بڑھیا سوٹ بوٹ کپڑا دے رہے ہیں اور انہیں اچھا جوتا پہنا رہے ہیں، بہترین کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اگر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت نہیں بلکہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر مکمل طور پر دھیان دیں، اور ساتھ ہی ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ تربیت کے معاملے میں اگر ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر خود کمی ہے، ہم خود غلط راستے پر ہیں، تو پھر ہمارا بچہ کیسے سیدھے راستے پر آئے گا؟ ایک باپ اگر خود جھوٹ بولتا ہے، ایک ماں اگر خود جھوٹ بولتی ہے، تو اپنے بچوں سے کیا امید لگائیں گے کہ وہ سچ بولے؟ اگر ایک باپ بے نمازی ہے، بے دین ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر ان کی اپنی اولاد سے کیا امید لگائیں گے کہ وہ نمازی بن جائے، وہ دیندار بن جائے؟ اگر ایک باپ تاڑی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، گالی بکتا ہے، تو پھر ان کی اولاد سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ نیک اور صالح اور عالم دین بن جائے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بچیں، اپنے بچوں کے سامنے ہم بے دینی کے ہر وہ کام کرنے سے بچیں جو بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو جائے۔ میں ایک بات اور واقعہ سناتا ہوں
میں ایک مرتبہ آپ سے اس سے قبل ایک ڈی ایس پی صاحب تھے امتیاز سر، جو سمری بختیار پور کے ایس ڈی پی او تھے، ان کے یہاں آنا جانا میرا لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ 4 رکعت عصر میں سنت بھی پڑھے اور پھر اس کے بعد فرض بھی پڑھے. تو میں نے کہا کہ حضرت بڑی لمبی نماز ہے، ابھی تو آپ کو جانا ہے، تو 4 رکعت سنت تو غیر مؤکدہ ہے، فرض ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں. تو کہا کہ اصل میں امام صاحب معاملہ یہ ہے کہ میرا بچہ ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو جان یہ بتائیے کہ عصر میں کل کتنی رکعتیں نماز ہیں؟ تو میں نے کہہ دیا 8، 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض. اس کے بعد پھر ایک دن مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا، میں 4 ہی رکعت پڑھا. میرے بچے نے پوچھا کہ 8 رکعت تو آپ خود کہا ہے اور 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بڑی مجبوری ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اسے اتنا سمجھایا تھا نہیں کہ غیر مؤکدہ اور مؤکدہ کیا ہے. اس دن سے میں ہر حال میں سنت مؤکدہ بھی پڑھتا ہوں اور 4 رکعت سنت اور فرض بھی پڑھتا ہوں. لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم چاہتے کہ میرا بیٹا ولی کامل بن جائے، ہم چاہتے کہ ہماری اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، تو خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا ہوگا، اپنے آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں خود گالیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں خود شراب پینے سے بچنا ہوگا، ہمیں خود تاریخ پینے سے بچنا ہوگا. تب جا کر کے ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ کامل ایمان والا بنے گا اور کامل دیندار بنے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، چونکہ یہ کانفرنس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے موبائل پر بھی دھیان دیجئے. یقین جانیے کہ آج ہمارا بچہ 12 بجے 1 بجے رات میں موبائل دیکھتا رہتا ہے. یا تو کوئی چلا جائے گا، گاؤں کے باہر کوئی پل ہوگا اس پر بیٹھ کے دیکھتا ہے، کوئی اور جگہ پر جا کر کے سب موبائل کو دیکھتا ہے. کیا ہمارا بچہ اگر رات میں 12 بجے تک موبائل دیکھتا رہے اور لفظ گیری کرتا رہے، کیا ہم اس سے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ IAS IPS انجینئر بنے گا؟ کیا ہم اس سے امیدیں لگا سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے گا؟ ہم اس سے کیا امیدیں لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑا عالم دین بنے گا، مفتی اور قاضی بنے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں پر عقاب کی نگاہ رکھنی ہوگی. جیسے ایک عقاب معمولی چیز کو زمین پر دیکھ لیتا ہے، اسی طرح سے ہم کو اپنے بچوں پر عقاب کی نگاہ رکھنی ہوگی. آپ کو پتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اب میں بتاؤں کہ اس 5 سال کے اندر صرف سمری بختیار پور حلقے سے امارت شریعہ کے ذمہ دار موجود ہیں. 40 سے 42 ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگی ہیں اور غیر ایمان میں داخل ہو کر کے ان کا مذہب اختیار کر چکی ہیں. لیکن اس پر جب سے تنظیم ائمہ مساجد کا وجود ہوا، اس پر کافی محنتیں کی گئیں، بچیوں کو برآمد کیا گیا، تھانہ سے بھی برآمد کیا گیا، کورٹ سے بھی برآمد کیا گیا، بلکہ ان کی شادی بھی ہو گئی. پھر بھی لگ بھڑ کر کے کسی طرح ان بچیوں کو ان کے والدین کے پاس لایا گیا. ابھی رمضان سے لے کر آج تک کی تاریخ میں 6 بچیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگی ہیں، اور ان 6 بچیوں کو الحمدللہ 1 بچی ابھی تک نہیں آئی ہیں، باقی 5 بچیوں کو لایا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہماری بچیاں میرے ہی سامنے آپ مندروں میں جا کر کے پوجا کرتی ہیں، غیروں کے سامنے پوجا کرتی ہیں، دوسری چیزوں کی پوجا کرتی ہیں، اس وقت کتنا کلیجہ کڑکتا ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، سماج کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں پر بھی نگاہ رکھیں. کہاں وہ بات کرتی ہے، کہاں وہ جاتی ہیں، کہاں کوچنگ کرتی ہیں. پڑھائی لکھائی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آپ دھیان تو دیجئے، وہ سہرسہ جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، جائے بہت اچھی بات ہے، اللہ اعلیٰ تعلیم دے، لیکن کبھی غور تو کیجئے کہ وہ سہرسہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کالج جا رہی ہے یا کسی ہوٹل میں جا رہی ہے یا کہیں اور کون کام کر رہی ہے؟ اس لیے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ جیسے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، اسی طرح بچوں پر عقاب کی نگاہ رکھنا
اس پر دھیان دینا، اس پر توجہ دینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی سماج کا پڑوس کا آدمی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی بچیاں فلاں جگہ دیکھی گئی ہیں، فلاں کام کرتے ہوئے دیکھی گئی ہیں، تو آپ اس آدمی کو ڈانٹتے ہیں، آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بچیوں پر تم تہمت لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ لیکن جب وہ بچی فرار ہو جاتی ہے تب ہوش کے ناخن لیتے ہیں آپ۔ ایک واقعہ ہے، ابھی میں گاؤں کا نام اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ کون سا گاؤں ہے جہاں سے بچیاں نہیں بھاگی ہیں، کون سا گاؤں ہے بختیار پور کا، یہ نہیں بولیے کہ کون کہاں سے نہیں بھاگی ہے، لیکن میں ایک گاؤں کا نام بتا دوں۔ جب 4 سے 5 دن ہو گیا، پھر رانی باغ میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی گئی کہ کس طرح اس بچیوں کو لایا جائے۔ بہرحال یہ ایک تیار ہوا کہ بھائی درخواست کہ اگر نہیں ہوگا تو 2 دن کے اندر ہم لوگ اس رانی باغ کو بند کریں گے۔ ڈی ایس پی صاحب اس وقت فروغ الدین صاحب، انہوں نے ہم سے فون کیا، ممتاز صاحب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پر ہم نے کہا کہ بچیاں بھاگی ہیں اور پولیس چاہے گی تو برآمد کر لے گی۔ تب وہ کیا کہتے ہیں سنیے، پولیس بھی کم خبر نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا جب مچھلی لے کر کے باپ ماں کے گھر آتا تھا تو اس وقت بہت اچھا لگتا تھا، وہ گوشت لے کر کے پہنچتا تھا تو اس وقت بہت اچھا لگتا تھا، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے، کیوں نہیں اس گھر والوں کو سہتے؟ تو میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب جب سانپ کاٹ لے تو پہلے ہمیں اس کے یہ کیا بولتے ہیں، اس کے زہر کو نکالنے کی ضرورت ہے، ان کے زہر کو نکالا جائے گا، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سانپ کیوں ڈسا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں بھی بچیاں اگر بھاگی ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان کے والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا بات کر رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، وہ کس سے ان کا ٹینگل ہے، وہ کس سے ان کا رابطہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک سماج کی بچی اگر غیر کے ساتھ جا کر کے ایمان میں بے ایمان مطلب ایمان ختم کر دیتی ہے تو یہ کتنی پورے علاقے کی شرمندگی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی بڑے گھر کی بچیاں، آج بھی سمری بختیار پور کے بڑے گھر کی بچیاں، عزت دار گھر کی بچیاں مندروں میں جا کر کے پوجا کر رہی ہیں، 4 بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے۔ یہ دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا کروڑ نہیں لاکھوں شکر ہے، لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ جس طرح سے علاقے میں تنظیم ائمہ مساجد کام کر رہا ہے، الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں غیروں کے چنگل سے لایا جا چکا ہے اور لایا جائے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ایمان پر اب حملہ ہو رہا ہے، اتنی بہترین سازشوں کے ساتھ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ پتہ ہے اسے عشق میں پھنسایا جاتا ہے، اسے غیر مسلم لڑکوں کی تربیت دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ارے تمہارا نماز بہت اچھا لگتا، تمہاری اذان ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، تمہارا جو روزہ تم لوگ رکھتے ہو اچھا لگتا۔ ہماری معصوم بچیاں اس میں پھنس جاتی ہے، وہ کہتی ہیں بہت اچھا ہے، اس کو تو ہمارے مذہب سے محبت ہو رہی ہے۔ اور میں سمری بختیار پور میں نے دیکھا، بہت سے پوچھا کہ آخر تم بھاگی کیسے؟ تو جو جس اعتبار کا ہوتا، کسی کو جا کر کے سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، کسی کو موبائل دیا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا اسکوٹی بھی دی گئی ہے اس کو، تاکہ وہ اس کو کسی بھی طرح جو بھی وہ سامان شکل میں جس طرح سے بھی اس بچیوں کو اپنا بنا کر کے اور اسے مطلب اپنے مذہب میں اس کو ہٹا لینا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، صرف اوقاف تحفظ کانفرنس ہی نہیں بلکہ ہمیں سماجی طور پر بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کو اپنی نگاہوں کو تیز رکھنے کی ضرورت ہے، ہر اپنی اگل بغل کو دیکھے کہ ہمارے سماج میں بچے اور بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اوقاف کانفرنس جو کل ہو رہا ہے، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں گے، کہ تم کچھ کریں گے، حکومت مانے گی نہیں، وہ بل کو واپس نہیں لے گی تو ہمارا یہ احتجاج کرنا بیکار چلا جائے گا۔ یہ سوچ ہٹا دیجیے، آپ بالکل ہٹا دیجیے یہ سوچ۔ آپ کو معلوم ہے ٹرپل طلاق پر آپ نے کتنا بڑا احتجاج کیا، بل پاس ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد این آر سی پر کتنا بڑا احتجاج کیا، اللہ نے اپنے فضل سے رکوا دیا، اللہ نے کرم کیا کہ رکوا دیا اس کو۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایک پرندہ اس میں اپنا تھوک یعنی کہیے کہ پانی پھینک رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس تھوکنے سے، پانی پھینکنے سے کیا ہوگا؟ یہ آگ نہیں بجھے گی۔ فرمایا مجھے بھی معلوم ہے نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم اللہ کے یہاں میرا نام تو آ جائے گا کہ اس آگ کے بجھانے میں میرا نام تھا، میرا بھی کام تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، چاہے بل رکے یا نہ رکے، خدا کی قسم قیامت میں پکڑ سے ہم بچ جائیں گے کہ جب تحفظ اوقاف کانفرنس ہو رہا تھا اور بل کے خلاف ہو رہا تھا تو ہم بھی اس کے خلاف تھے، ہم بھی اس کے احتجاج میں تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے بڑوں کی طرف سے جب جو حکم آئے اس حکم پر لبیک کہنا، اس پر چوں چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ بڑی سی بڑی طاقتوں کو اللہ جھکا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق